اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ویڈیوز جو نئی انٹرنیٹ پر آئی ہیں یوٹیوب پر، ان کو دیکھا گیا کہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو چکے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے امام مہدی کو خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، ایسا کہنے والا بالکل جھوٹ بول رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ شیعہ حضرات بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوتی ہے، لیکن کن کو ہوتی ہے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کو زیارت ہوتی ہے ان پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو نہ بتائیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں خرافات ہیں، یہ جھوٹ کے پلندے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ نہ حدیث پاک میں کہیں ایسی چیزیں دکھنے میں نظر آتی ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا نام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا، اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حسینی سیدہ ہوں گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری علامات ہیں جو آپ کے ظہور سے پہلے دیکھنے میں آئیں گی، اور بہت ساری علامات ہیں جو آپ کے ظاہر ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ نہ وہ ابھی موقع آیا ہے، نہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانیاں جو ہیں ان کا ظہور ہوا ہے۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے بندو، ابھی تو ایٹمی دھماکے ہونے ہیں، تو ورلڈ وار جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوگی، جس کے اندر بہت زیادہ دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، مر جائے گی۔ مسلمان جو ہیں پکے وہ شہید ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 1/3 حصہ انسانوں کا جو ہے وہ جنگ میں ہلاک ہو جائے گا، اور 1/3 حصہ جو ہے وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر مر جائے گا، پھر 1/3 حصہ باقی رہ جائے گا، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے وہ ایسے ظالم بادشاہ ہوں گے جن میں سے ایک نشانی کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے یہی بدبخت ہے جو بشار الاسد ہے، حافظ الاسد، اور اس کا بیٹا بشار الاسد، جو بدبخت وہاں سے شام سے بھاگ کر روس چلا گیا ہے۔ تو یہ ان بادشاہوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اس طرح کے گندے بادشاہ ہوں گے، بلکہ اس سے بھی بڑے خطرناک موذی قسم کے سلاطین ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، حکمران ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، لیکن ابھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں بڑی دیر ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں ابھی بڑی دیر ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ ابھی تو دریائے فرات جو ہے اس نے سوکھنا ہے، اور اس میں سے ایک نہر جو ہے، نہر فرات میں سے ایک سونے کا پہاڑ بھی ظاہر ہونا ہے، جس میں 3 طرفوں کی فوج ہوگی جو آپس میں گمسان کی لڑائی لڑیں گے، خونی لڑائی ہوگی۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ 100 میں سے 90 لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے، اور 10 لوگ جو ہیں وہ باقی بچیں گے، اور پتہ نہیں جو 10 لوگ باقی بچیں گے ان کا بھی کیا حال ہوگا۔ تو اس طرح اگر 1,00,000 لوگ لڑیں گے تو 1,00,000 میں سے 90,000 جو ہے نا وہ قتل کر دیے جائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور جو 10,000 بچیں گے ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ کتنے زخمی ہوں گے، گھروں کو آ کر پھر وہ مر جائیں گے۔ لہٰذا میں پھر آپ لوگوں کی
خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ابھی تک آپ کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں وہ آپ کے بالکل قرب کی نشانیاں بالکل ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہنا کہ میں نے خود اپنی نظروں سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے، بس امام مہدی کا دور چل رہا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں بھی اللہ زندگی دے تو یہیں پر ہوں، آپ بھی یہیں پر، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھنے کی، احادیث مبارکہ پڑھنے کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال جو ہیں ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور آپ لوگوں کو روز روشن کی طرح پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل ظہور نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ زمانہ عین حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا زمانہ ہے۔